دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. تو ہم لوگ دیکھ رہے تھے تھیم سینٹرل تھیم، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سینٹرل تھیم جو ہے وہ کیا تھا اور کس طریقے سے مل رہا تھا. تو ایک آج پھر ہم پھر سے اس چیز کو دہرا دیتے کہ جو بھی کہانی، جو بھی اسٹوری اللہ نے سورہ بقرہ میں یا پورے قرآن میں بیان کیا وہ رینڈم نہیں ہے. وہ ہر ایک سبجیکٹ میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے کوئی جڑا ہوا. رائٹ، بہت سارے لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ قرآن میں جو بھی کہانی ہے وہ جمبل فارم میں ہے. وہ بالکل ہے، لیکن وہ آپ کو تب اس لیے لگتا ہے کہ ہم لوگ کو ایسا اس لیے لگتا ہے کہ وہ اس کا ہمیں ڈیپ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. ہم لوگ صرف اوپر سے دیکھتے ہیں. تو اگر ہمیں ریلیشن کھوجنا ہے سارے کہانی کے اندر تو وی ہیو ٹو ڈائیو ڈیپ، رائٹ، تب ہمیں پتہ چلے گا. تو سب سے پہلا آدم علیہ السلام وہ انہوں نے غلطی کیا. اللہ نے ان کے غلطیوں کو معاف کیا اور وہ تکبر نہیں کیا، وہ اللہ کی عبادت کی. رائٹ، تو دیٹس سینٹرل آیا. شیطان وہ تکبر کیا، اب وہ اللہ کے عبادت سے دور ہو گئے. اس کے بعد کہانی ہے اس کے بعد کس کا کہانی تھا؟ آدم علیہ السلام. اس کے بعد یس بنی اسرائیل یہودی، اور بہت لمبا ڈسکشن چلا اور انہیں سارے میریکلز دکھائے گئے، سارے سب کچھ دکھائے گئے. اس کے باوجود بھی وہ روگردانی کیے، وہ نافرمانی کیے اور وہ اللہ کی یہ عبادت سے ہٹے. رائٹ، تو دیٹس سینٹرل آیا جہاں جا کے ملا. اس کے بعد کہانی آتا ہے ابراہیم علیہ السلام. رائٹ، اور ہاں اس کے بعد کہانی آتا ہے وہ قبلہ چینج ہونے کا. رائٹ، اور وہ بھی سینٹرل آیات میں جا کے مل رہا تھا. اس کے بعد جو ابھی کہانی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد آیا ابراہیم علیہ السلام. اور ابراہیم علیہ السلام ون آف دا بیسٹ ہیومن بینگ، جو کہ اللہ کی عبادت گزار کے بیسٹ ایگزامپل ہے. اس سے زیادہ اچھا ایگزامپل عبادت گزار بندہ کون ہی ہوگا. رائٹ، اور اللہ کہتے ہیں قرآن میں ان کے بارے کہ اللہ نے ابراہیم کو الگ الگ بڑے بڑے ٹیسٹ سے روبرو کیا، ٹیسٹ لیا، لیکن ابراہیم جو ہے سارے ٹیسٹ کو پاس کر گئے. یہ اللہ کا ورڈکٹ ہے ان پر. رائٹ، تو یہ بھی سینٹرل آیت میں جا کے جوڑا کہ وہ سارے ٹیسٹ کو پاس کیے اور وہ اللہ کی عبادت گزار بندے بنے. دیٹس ٹائز ٹو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، یعنی یہ بھی عبادت میں جا کے جوڑا. لیکن اس کا فلپ سائڈ بنی اسرائیل، ان کو ٹیسٹ لیا گیا تو وہ فیل ہو گئے. ایک فیل ایک پاس. اب وہاں کون تھا اس میں؟ آدم علیہ السلام میں. آدم علیہ السلام پاس، شیطان فیل. وہ وہاں اس کہانی میں ایک فیل ایک پاس، اس کہانی میں ایک فیل ایک پاس. سبحان اللہ. اس سے زیادہ سیمیٹری کے بارے میں اگر بات کریں تو وہ الگ ٹاپک ہے، لیکن کہانی رینڈم نہیں ہے. اس کے بعد اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس میں ہم لوگ لاسٹ میں اسٹارٹ کیے تھے، تو اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ یہ بھی جا کے ملتا ہے کہ جو انسان زمین و آسمان پر غور کرے گا کہ اللہ نے کیسے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اور رات اور دن اور سمندر میں جو پانی جہاز چلتے ہیں اور بارش سے جو اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے. اس کے بعد اللہ اس سے الگ الگ پھل فروٹس کو پیدا کرتا ہے، اس سے جانوروں کو پانی پلاتا ہے. اس پر اللہ کرے جو لوگ اس پر غور کرے وہ لوگ کیا ہے وہ لوگ کو نشانی مل جائے گی اللہ کے قدرت میں. اور وہ نشانی دیکھنے کے بعد یا ایھا الناس اعبدوا، وہ اللہ کے سامنے جھک جائے، یعنی اللہ کی ہی عبادت کریں گے اگر ان کے پاس عقل ہو. سبحان اللہ. کین یو تھنک سارے آپ پڑھیے گا نا، واللہ ابھی آپ پڑھیے گا تو آپ کو سارا کہانی جو آپ کو رینڈم لگ رہا ہو سارا جا کے سینٹر آیا. تو میرے جو ہم لوگ کر رہے ہیں نا، یہ تدبر کا پارٹ. اللہ کمپلین کرتے ہیں نا افلا یتدبرون القرآن، تم لوگ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، تم ڈیپ
کیوں نہیں جاتے، تم غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تو اس میں بہت سارے اختلاف ہوتے، اختلافاً کثیر، بہت سارے اختلافات تمہیں ملتے، یہ اللہ کمپلین کرتے ہیں۔ تو یہ جو پارٹ ہے یہ تفسیر کا پارٹ نہیں ہے، یہ تدبر کا پارٹ، یعنی تھنک کرنے کا۔ تفسیر کرنے کے بعد جب تھنک کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں کہا، اس کے بعد یہ، اس کے بعد اس کے بعد یہ سارا چیز جو ہے وہ تدبر کا پارٹ ہے۔ سبحان اللہ، یہ اگر چیز نا، یہ چیز اصل میں ہمیں یہ ماننے میں مجبور کرتا ہے کہ قرآن یہ اللہ کا ہی کلام ہے۔ اس لیے ہم فرسٹ اور سیکنڈ اور بہت سارے ایپیسوڈ میں ہم نے کہا تھا کہ ہم لوگ اس جرنی میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا ہی کلام ہے، رائٹ؟ سو اس کے بعد جو اللہ بات کرتے ہیں، اب پھر جو بات کرتے ہیں کہ مشرکین کے بارے میں، کہ مشرک جو لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ لوگ جس طریقے سے انہیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے، وہ اس سے بھی زیادہ اپنے اس الہ سے، اس معبود سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اس سے وہ اتنا محبت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو مشرک لوگ جو اپنے بت کو جو مانتے ہیں تو وہ اللہ سے بھی زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو محبت ہے نا، یہ قیامت دن سارا غائب ہو جائے، جب انہیں پتہ یہ چل جائے گا کہ جب وہ اپنے عذاب کو دیکھ لیں گے تب وہ ان جو فالس گاڈ سے اس سے وہ دور بھاگیں گے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ جب وہ اپنے عذاب کو دیکھ لیں گے اس وقت وہ بولیں گے کہ یا اللہ، جو جن کی ہم پیروکار تھے ان کو اللہ ان کو زیادہ دے عذاب۔ اس دن کیا ہوگا، ان کا جو ریلیشن ہے جو آج محبت کرتے ہیں وہ ریلیشن ٹوٹ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ کہتے ہیں لیکن اہل ایمان جو ہے وہ اللہ سے صحیح معنی محبت کرتے ہیں، اب وہ محبت کام آئے گا۔ تو یہ بھی کیا ہے، یہ شرک کیا ہے؟ اگر کوئی شرک کرتا ہے مطلب وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، تو یہ بھی عبادت کی فارم ہے نا۔ یعنی وہ شخص، وہ اہل کفار، وہ دوسرے کی عبادت کرتے ہیں، ان کو اللہ سے محبت کرنی چاہیے اور اس کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن نہیں، وہ دوسرے کو کرتے ہیں اور قیامت میں سارا غائب ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کی عبادت، اللہ کی یہاں کہنے کی کوشش کریں، اللہ کی ہی عبادت یہاں اگر ہم کریں تو اس وقت کام آئے گا۔ اللہ کا رشتہ اور ہمارا رشتہ ہمیشہ قائم رہنے والے، لیکن جو یہ لوگ فالس گاڈ کو یہ لوگ پکارے ہیں وہ قیامت دن سارا ختم ہو جائے گا۔ سو اس کے بعد اللہ بیان کرتے ہیں یہ پاک چیز، اللہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ ہم نے جو تمہارے لیے پاک چیز حلال کیا ہے اسے کھاؤ پیو، اور شیطان کے راستے میں مت چلنا کیونکہ شیطان بہت کھلا دشمن ہے تم سب کا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ شیطان جو وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کی کام کو کرنے کو کہتا ہے، لیکن اللہ تمہیں اچھی جگہ بلاتا ہے، اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے۔ سو یہاں پر بہت سمجھنے کی بات، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ آیات ہم تو اس میں ٹائم لیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ برائی کی طرف تمہیں بلاتا ہے، اور برائی اور اس کے بعد اللہ نے مینشن کیا ہے الگ سے بے حیائی۔ اچھا، اگر ہم یہ کہیں کہ صرف یہاں پر اگر اللہ کہہ دیتے کہ وہ تمہیں برائی کی طرف بلاتا ہے تو یہ کیا کافی نہیں ہوتا؟ یہاں پر برائی کو اللہ کیوں ایڈ کی؟ بہت سمجھنے کی بات ہے یہاں پر کہ کیوں، کیونکہ ایک یہ بھی ہے نا، کیونکہ برائی جو ہے وہ تو کیوں یہ اس لیے اگر کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ بے حیائی تو بھی برائی ہے نا، تو اللہ نے بے حیائی بھی ایک برائی ہے، تو اللہ نے کیوں الگ سے بے حیائی کو یوز کیا؟ بہت سمجھنے کی بات ہے، اس لیے کیونکہ برائی تو ہے ہی، ساری جو بھی برائی آپ کر لیجیے، مطلب کسی کو گالی دینا یا کسی کا حق دبانا یا کسی کا ظلم کرنا، یہ تو ہے ہی، لیکن سب سے زیادہ اٹریکٹیبل جو چیز ہے نا وہ بے حیائی ہے۔ اور بے حیائی ایسی ایک چیز ہے جو شیطان اس کو اس طریقے سے یوز کرتا ہے کہ کوئی دیندار بھی انسان ہو نا تو اس کو بے حیائی نا پرائیویٹلی بھی مل جائے۔ یہ ہو سکتا ہے نا کہ وہ سماج کے ڈر سے اور کسی کو برا کام نہ کرے جو لوگ اس کو دیکھ پائے، ایسا پاسبل ہے، رائٹ؟ ایسا پاسبل ہے، لیکن کیونکہ وہ لوگ کیا کہیں گے، دیکھو یہ
اسلامک ہے لیکن پھر بھی دیکھو مطلب کسی کا حق دبایا یا کسی کو گالی دیا تو شاید وہ بچ جائے. لیکن جو بے حیا ہے نا وہ پرائیویٹلی بھی مل سکتا ہے. اور یس اسلامک انسان بھی اس میں پڑھ سکتا ہے. تو پرائیویٹلی بھی اور باہری بھی اس سے انسان بچ جائے. اور شیطان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. جو بے حیا ہوتا ہے نا وہ اچھا بے حیا جو ہے نا اس کا اگر بات کریں تو یہ ایک مرحلے میں نہیں ہوتا. انسان ایک بار کبھی بے حیا نہیں بن جاتا ہے. یہ اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے. کبھی ایک چھوٹا سا برائی کرے گا اس لیے کہ ہم نے چھوٹا بے حیا کیا, اس کے بعد دھیرے 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 کرے گا. اور یس اسلامک انسان جو بہت اسلامک ہے جو بہت قرآن اور حدیث سب اس کو پڑھتا ہے وہ بھی اس میں اس جھانسے میں آ سکتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے اللہ نے بسکٹ دی سو یہ کس کو سو اسی لیے بھی اس لیے اللہ نے بے حیائی کو الگ سے استعمال کیا. سو ہم سب کو جو بھی اسلامک ہے یا نان اسلامک کوئی بھی ہم سب کو بے حیائی سے دور رہنا چاہیے. کیوں اللہ کہتے ہیں اور جگہ کہ تم بے حیائی کے قریب بھی مت جانا, اس کے باؤنڈری کے قریب بھی مت جانا. اگر تم جاؤ گے تو ایسا وقت آئے گا کہ اس کے اندر چلے جاؤ گے. دس از دا ٹیچنگ آف اللہ کہ اللہ ہم سب کو سکھا رہے ہیں کہ ہم لوگ کیسے اپنے اعمال کو اپنے دین کو اپنے ایمان کو بچائیں. کیونکہ شیطان کا بہت بڑا اور ابھی سوشل میڈیا زمانے میں بے حیائی کی کمی نہیں ہے. آپ کو ہر طرف بے حیائی دکھے گا اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس پہ آنکھ پڑ جائے گی نہ چاہتے. لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس سے ہم اپنی آنکھیں دور کر لیں اور سورہ نور کی وہ آیات یاد کریں کہ جب بھی غیر محرم یا کوئی بھی بے حیائی چیز میں ہمارا آ جائے تو ہم اپنی نگاہیں نیچی کر لیں. دیٹس از دا ٹیچنگ آف اللہ. تو اس لیے ہم اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آج کل جو ہے نا ہر جگہ آپ کو یہی ملے گا, بے حیائی ملے گا. اب باہر جاؤ, مارکیٹ جاؤ, مال جاؤ, دکان جاؤ, آپ وہ فون میں بیٹھو یار ہر جگہ یہ چیز مل جائے گا. اور انسان روکے تو کیا خود کو کیسے روکے؟ سے اللہ کہہ رہے ہیں یس تم دیز آر دا یہ سب کیا ہے, یہ اپلیکیشن ہے عبادت کی. اگر اصل میں ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں, اللہ کی اصل میں عبادت کرتے ہیں تو یہ سب چیز سے ہم بچیں گے. دیز آر ابھی جو ہم لوگ پڑھنے والے اس کے بعد یہ سارا کچھ جو ہم نے پڑھا ہم لوگ 8-9 ویڈیو میں یہ سب تھا کہ کس طریقے سے اللہ نے یہ عبادت کی بات کی. اب جو ہم لوگ پڑھنے آ رہے ہیں اب ہم لوگ رولس اور ریگولیشن پڑھیں گے. تو یہ سب جو ہوگا نا اب اپلیکیشن آئے گا کہ اب تمہیں اللہ کی عبادت کیسے کرنی چاہیے. اب آئیے کہ تمہیں شادی کیسے کرنی ہے. تو اب اگر کسی کو طلاق لینا ہے تو اس طلاق کا کیا فارم ہوگا, کس طریقے سے طلاق دینا ہے, اور کیا بولتے ہیں اس کو کانٹریکٹ کیسے لکھنا ہے, رائٹ. سارے جو رولس ہیں وہ اپلیکیشن ہے. وہ سارا اپلیکیشن کی بات ہم لوگ اس کی بات کریں گے انشاءاللہ. اپلیکیشن میں کیا ہے کہ اب آتا ہے یہاں پر انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر. اب یہ بات ہو گئی کیا کہ اللہ نے اب لسٹ بیان کیا کہ تم پر مردہ کا گوشت اور خون اور وہ چیز جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو وہ تم پر حرام ہے. یس تم پر حرام ہے. لیکن جو مجبور ہو جائے, رائٹ, جو مجبور ہو جائے نہیں اس کے جان کا خطرہ ہو تو پھر وہ ان سب چیز کو کھا سکتا ہے. اس میں کوئی گناہ نہیں ہوا. اللہ بخشنے والا بہت مہربان ہے. یعنی اگر کسی کے جان پہ آ جائے کہ اب یہ سب چیز کھانا پڑ جائے, مطلب اس کا جان جانے والا ہے تو وہ کھا سکتا ہے, اللہ معاف کرنے والا. تو دیز آر دا اپلیکیشن آف عبادت, رائٹ. اب اللہ بات کریں کہ قصاص کے بارے. یعنی قصاص کیا کہ اے ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے. آزاد کے بدلے آزاد, غلام کے بدلے غلام, عورت کے بدلے عورت. ہاں جس کو اس بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اس سے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے. تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے. اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا. یہ کیا ہے کہ قصاص, یعنی اگر کوئی کسی کا آزاد یا اگر کوئی کسی کا خون کیا مرڈر کیا گیا تو جو مرڈر کیا گیا نا
اسی کو اس کی سزا ملے گی. یعنی اگر کوئی آزاد شخص اگر کوئی آزاد شخص کسی کا قتل کیا ہے تو آزاد شخص کو ہی سزا دیا جائے گا, نہ کہ غلام کو. ہاں اگر کوئی غلام کسی کو قتل کیا گیا ہے تو غلام کو ہی سزا دیا جائے گا. اگر عورت نے کسی کا قتل کیا تو عورت کو ہی قتل کر دیا جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہوگا کہ عورت ہے نا چھوڑ دو بیچاری, نہیں, عورت نے اگر قتل کیا ہے تو عورت کو ہی قتل کیا جائے گا. ہاں لیکن تمہارے بھائی سے جو لوگ جس کا قتل ہوا ہے اس کے فیملی ممبر اگر بولے کہ نہیں ہم معاف کر دیں, اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. یا پھر وہ کچھ دے دیتا ہے, یعنی اس کے عوض وہ کچھ دے دیتا ہے رقم. تو اللہ کہہ رہے ہیں تم آسانی سے اس کو قبول کر لو, یعنی اس کو اب اتنا ہارڈ سے بناؤ. ٹھیک, چاہے تم معاف کر دو یا تم دے لے لو. ٹھیک ہے, اور اللہ کیا کرے یہ تخفیف ہے, یعنی یہ آسانی, تم آسانی کے ساتھ اسے چھوڑ, اتنا کمپلیکیٹڈ مت بناؤ. بٹ رکیے, یہ بات ہے یہ بہت سے لوگوں کو بہت عجیب لگ رہا ہو کہ کیا یہ رول ہے, بہت ٹف رول ہے کہ خون کے بدلے خون, آنکھ کے بدلے آنکھ, بالکل ٹف رول. اچھا ایک کام کیے نا, آپ کے بھائی فار ایگزامپل جو لوگ یہ سوچتے ہیں آپ کے بھائی کا کسی نے قتل کیا, اللہ نہ کرے صاحب, لیکن ایگزامپل کہ آپ کے بھائی کا کسی نے قتل کیا, اس کے بعد آپ کو کہا جائے گا, آپ پاس 3 آپشن دیا جائے گا کہ چاہے تم اپنے بھائی کے قاتل کو مطلب تم بھی اس کو قتل کر دو, یعنی بٹ دیز ول آل ہیپن ان دا آئیز آف لا جو ہے لا کے اس میں ہوگا. ایسا نہیں کہ وہ مارا تو وہ جا کے اس کے گھر میں قتل ہے, نہیں, یہ لا میں مطلب کورٹ میں ایسا ہوگا, رائٹ. تو 3 آپشن دے گا کہ جو آپ کے بھائی کو مارا ہے آپ اس کو اس کے بدلے مار دے, یعنی مارنے کا حکم دے کورٹ میں, یا نہیں تو آپ کچھ دیت لے کر انہیں چھوڑ دیں, یا آپ انہیں معاف کر دیں. پتہ ہے بہت سارے لوگ بولیں گے نہیں, جنہوں نے میرے بھائی کو بے رحم سے مارا اس کو ہم نہیں چھوڑنے والے. اور اللہ کہتے ہیں کہ تم پر ایک قصاص لینا فرض کیا گیا, کبھی تمہیں یہ ہارش ڈیسیژن لینا پڑے گا کہ تمہارے بھائی کو یا تمہارے گھر والوں کو جس نے قتل کیا اس سے بھی تم قتل کرو, رائٹ. کیوں ہے, ابھی ہم لوگ آگے بات کریں گے. تو 100% آپ بھی بولیں گے نہیں ہم اس کے عوض کچھ نہیں لیں گے, ہم اس کو معاف بھی نہیں کریں گے, ہم کیا کریں گے اس کا قتل کے بدلے قتل چاہتے ہیں. یہ ہارش نہیں ہے, یہ اس میں بہت حکمت ہے, اس میں سکون ہے. اب بھی بہت سارے لوگ انڈیا بہت سارے جگہ میں اس کے بھائی کے اس کے ماں بہن کو قتل کر دیتا اس کے سامنے, اور سالوں سال کو کورٹ میں چل رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے پتہ ہے, اس کے بعد اس کو 10 سال جیل میں رکھا, اس کے بعد چھوڑ دیا, پھر وہ گم رہا. کیا اس فیملی کو کبھی انصاف مل پایا؟ نہیں. بھائی میرا جو میرا بھائی کا بہن کا قتل کیا وہ 10 سال بعد گھوم رہا ہے, خون تو کھولے گا اس کا, اس کو کیا اس کے جگر کو ٹھنڈک پہنچے گی؟ نہیں پہنچے گی. اور ہاں فساد بھی بڑھ جائے گا. پھر اب بات کریں, اللہ کہہ رہے عقل مندو تم سب, اللہ ہم سب کیا بول رہے ہیں, عقل مندو, قصاص میں تمہاری زندگی ہے, اس بات تم ناحق قتل سے رکو گے. جو یہ بدلہ ہے نا اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. کیسے؟ کیا قتل کے بدلے قتل جو کرتا ہے کیا اس میں کیسے زندگی؟ بالکل ہے ایسے کہ جہاں پر یہ رول نافذ ہے وہاں پر لوگ قتل کرنے ڈریں گے نا, کہ بھائی اگر ہم اس کا قتل کر دیا, غلطی سے ہم پکڑا گئے اور ایک دن تو میرا جھوٹ کھلنا ہی ہے, تو اس کے بدلے ہم کو بھی قتل کیا جائے. تو یہ دہشت اگر رہے گی تو آبویسلی کرائم ریٹ گھٹ جائے گا. اس کے بعد کہ ہاں اس کے بعد اللہ کہتے نا یہ بات کہ تم پر فرض کیا گیا, اس لیے کیونکہ اگر ایک سوسائٹی میں اگر یہ نہیں ہو تو لوگ جو ہے لوگ یہ اگر سوچے یار ہم اگر کسی کو قتل کیا تو اس کا گھر والا ہم کو معافی کر دے گا, چھوڑو مطلب لیکن ہم اس کو دیکھنا نہیں چاہتے, ہم اس کو مار دیں گے. تو اللہ کہتے ہیں یہاں پر ہارش اللہ علیہ کہ نہیں,
اس سیناریو میں یو مسٹ ٹیک احساس، تمہیں بھی اس کا جان مانگنا چاہیے، جس سے کہ جس میں کہ سوسائٹی میں ایک رول بنے، ایک ڈر بھی رہے کہ ہم اس کو ماریں گے تو میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا. تو یہ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں احساس ہے، اس میں حیات ہے. بہت سارے لوگ اس اگر یہ اپلائی ہو تو بہت سارے لوگ بچ جائیں گے اس کے ڈر سے. اور ہاں، اگر بے شک کوئی معاف کرتا تو بہت بڑا دل چاہیے. اور بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بہت کم ہی لوگ یہ معاف کر رہے ہیں. کیا یو تھنک آپ کا بھائی ہے، آپ کے بھائی کو کسی نے مار دیا ہے، اور وہی بڑا تھا، وہی سب کچھ کر رہا تھا گھر میں، تو خون تو کھولے گا، کیسے معاف کرے؟ لیکن ہاں، جو معاف کرتا ہے ایسے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں، بہت کم ہے، بہت کم پرسنٹ ملیں گے، لیکن ہاں معاف کرنے والے لوگ ہیں اس دنیا میں. اللہ ان کو الگ ہی مطلب مقام عطا فرمائے گا. یہ بات ہے. اس کے بعد جو اللہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں، مطلب کیا بولتے ہیں اس کو، کانٹریکٹ کے بارے، یعنی جو پراپرٹی کسی نے کوئی فیملی چھوڑ کے چلا گیا، اب اس کا کانٹریکٹ لکھنا ہے، سوری یہ وصیت لکھنا ہے کہ یہ جو مال ہے اس میں کتنا بٹے گا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو بھی اس وصیت کو لکھ رہا ہو اس کو پرہیزگاری کے ساتھ صحیح لکھنا چاہیے. اور جس کو اس میں گواہ بنایا گیا ہے اسے صحیح گواہی دینی چاہیے، اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. دس اور کیا ہے، سارا عبادت کیا اپلیکیشن ہے نا. تو انسان اللہ سے ڈرے گا، اللہ کی تو وہ اس پر عمل کرے گا، یا رہنے والا کی عبادت گزار ہو رہا ہے رائٹ. تو اس لیے کہہ رہے ہیں، اور اللہ جو بھی یہ سب رول بتا رہے ہیں نا، سب میں اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ علیم، ان اللہ سمیع علیم. اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے دل کو دلوں کی باتوں کو جانتا ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ اگر تم تقوی رکھتے ہو، یعنی اللہ سے تم ڈرتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، تم صحیح کرو گے، صحیح سے دعوت دو گے. دیز آر دا اپلیکیشن آف عبادت. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد رمضان کی بات آتی ہے جو ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں. اب رمضان میں اللہ کہتے ہیں رمضان میں یہ قرآن نازل ہوئی ہے، اور یہ لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے یہ ہدایت اور حق اور باطل کو الگ الگ کر دے، وہ والی چیز میں رائٹ. تو اوبیسلی رمضان روزے کون رکھے گا؟ جو اللہ کا، جس کو تقوی اللہ کا، جس کو ڈر ہے، جو اللہ کی عبادت کرے گا. یہ بھی کیا ہے، اللہ کی ہی روزہ رکھنا کہ اللہ کی عبادت ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ حدیث میں کہ جو روزہ کا جو جزا ہے، اللہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بندے کو دے گا. دیز آل آر دا ایگزامپل، دیز آل آر اپلیکیشن آف عبادت. یہ ساری جہاں کہاں جا کے مل رہی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب تک آپ کو یہ یاد ہو گیا ہو. اس کے بعد جو ہے اللہ بیان کر رہے ہیں کہ رمضان میں وائف اور ہسبینڈ کا ریلیشن کہ کیسا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے رائٹ. تو یہ بات ہے. آدھا گھنٹہ ہو گیا، سو بہت لمبا ہو گیا ویڈیو، سو آئی مسٹ اسٹاپ ہے. تو انشاءاللہ اب یہاں سے ہم لوگ اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے، ختم انشاءاللہ ہو جائے گا. سو اللہ تعالیٰ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا و لکم فی الحکیم ونفعنا بالآیات والذکر.